اور پھر قدرت نے فریال کو بھی موقع دے ہی دیا کہ جس طرح زینیا اس کی زندگی میں شر پھیلاتی آئی ہے اور یہاں تک کہ اس کی شادی بھی ہوتے ہوتے تڑوا دی، تو اب بدلہ لینے کا اختیار فریال کے ہاتھ میں ہے۔ اور فریال بھی نشاط بیگم کو شہرام سے شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے۔ سبین بیگم تو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ اگر شہرام سے شادی ہوئی میری بیٹی کی تو زینیا پتہ نہیں اس کے بعد کیا فساد مچائے گی، لیکن فریال کہہ دیتی ہے کہ میں اب زینیا سے بالکل نہیں ڈرتی، وہ ویسے بھی میری زندگی میں جتنا فساد مچا سکتی تھی مچا چکی ہے اور اب میں اس کی نفرت کی حد دیکھنا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی زینیا کے گھر میں ایک شیطانی عورت سیرت کو بتانے آتی ہے کہ شہرام اور فریال کا عہد نکاح ہے، تو زینیا تو آپے سے باہر ہو جاتی ہے اور پہنچ جاتی ہے فریال کے گھر پہ اور اسے پھر سے پہلے کی طرح دھمکیاں لگانے کی کوشش کرتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرے شوہر سے شادی کر پاؤ۔ لیکن نہ تو اس بار فریال اس سے ڈرتی ہے اور نہ ہی سبین، اور سبین تو اسے وہاں سے چلے جانے کے لیے کہتی ہے کہ اگر تم آرام سے یہاں سے نہیں گئی تو میں دھکے مار کے تمہیں یہاں سے نکال دوں گی۔ فریال بھی زینیا سے کہہ دیتی ہے کہ میری زندگی میں جتنی مشکلات تم نے پیدا کرنی تھی وہ تم کر چکی ہو، اب میں تمہاری نفرت کی آخری حد دیکھنے کے لیے بھی تیار ہوں اور مجھے اب تم سے بالکل ڈر نہیں لگتا، اب میں وہی سب کروں گی جہاں پہ قسمت مجھے لے جائے گی۔ فریال بھی ذہنی طور پہ تو اس شادی کے لیے راضی نہیں ہے، لیکن اس بات پہ اس نے خود کو منا لیا ہے کہ قسمت اس کے سامنے جو بھی راستہ لے کے آئے گی وہ آنکھیں بند کر کے اس راستے پہ چل پڑے گی، کیونکہ فریال کو یقین ہے کہ جب اس نے دل سے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، صرف ہمیشہ اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، جبکہ سیرت اور زینیا نے مل کے ہمیشہ اس کی زندگی میں فسادات مچائے، تو فریال کا دل یہ کہتا ہے کہ قسمت اس کے لیے جو بھی دروازہ کھولے گی وہ یقیناً اس کے لیے بہترین ہوگا، اسی لیے اس نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ قسمت کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ اب جو بھی دروازہ کھلا نظر آئے گا وہ اسی پہ چل پڑے گی۔ تبھی تو جیسے ہی شہرام کا پرپوزل آتا ہے تو وہ فوراً سے ہاں کر دیتی ہے، حالانکہ نہ تو اسے شہرام سے محبت ہے اور نہ ہی شاید کبھی محبت ہو پائے، اور شہرام بھی اسے کال کر کے کہہ دیتا ہے کہ آپ کو اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کرنی چاہیے تھی اور آپ ابھی بھی میری امی کے سامنے انکار کر دیں، لیکن فریال بھی اسے صاف کہہ دیتی ہے کہ اب تو میں ہاں کر چکی ہوں، اگر آپ کو شادی نہیں کرنی ہے تو انکار بھی آپ کو ہی کرنا پڑے گا، اور فون بند کر دیتی ہے، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ شہرام اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا وہ پھر بھی اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتی ہے۔ ادھر زرار بھی بڑا عجیب دوست ہے، خود تو اپنے مطلب کے لیے ہمیشہ فریال اور سبین کو استعمال کرتا رہا، لیکن سبین جب فریال اور شہرام کی شادی کے لیے زرار کو بلاتی ہے تو زرار انکار کر دیتا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں آ پاؤں گا، اور زرار اس کے بعد مہک سے کہتا ہے کہ چاہے میرے اور زینیا کے درمیان بہن بھائی والا رشتہ کبھی نہیں رہا، ہم دونوں ایک دوسرے سے کبھی قریب نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی مجھے شہرام اور فریال کی شادی ہونے کا دکھ ہو رہا ہے اور مجھے زینیا سے سچی ہمدردی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے کہ مہک زرار کو منا لے کہ آپ کو اس موقع پہ فریال کے گھر میں جانا چاہیے اور ہم دونوں کو اس کی شادی بھی اٹینڈ کرنی چاہیے، کیونکہ زینیا کی زندگی میں جو بھی ہوا ہے وہ اس کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، نہ وہ کسی کے ساتھ اتنا برا کرتی اور نہ ہی اس کے ساتھ اتنا برا ہوتا۔ ادھر شہرام جو کہ ابھی تو شادی کرنے کے لیے بالکل ذہنی طور پہ آمادہ نہیں ہے، لیکن نشاط بیگم کو جیسے دل سے یقین ہے کہ فریال جب شہرام کی زندگی میں آئے گی تو یقیناً اسے سنبھال لے گی، اور سب سے زیادہ خوش تو اس شادی کے لیے شانزے ہے، اور شانزے شہرام سے یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ آپ کو مجھ سے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ فریال آپی کو کبھی بھی دکھی نہیں ہونے دیں گے اور انہیں پوری محبت دیں گے جس کی وہ حقدار ہیں، کیونکہ انہوں نے زندگی میں بہت سی مشکلات دیکھی ہیں اور یہ سب مشکلات اسی زینیا کی وجہ سے ہی آئی ہیں، تو اب آپ ان کی زندگی کے سارے دکھوں کا ازالہ کریں گے، لیکن شہرام یہ وعدہ نہیں کر پاتا۔ دوسری طرف فریال کو بھی شہرام سے بالکل محبت تو نہیں ہے، بس مجبوری میں یہ شادی کر لی ہے، لیکن یقیناً بہت جلد شہرام سے محبت بھی اسے ہو جائے گی، کیونکہ شاید نکاح کا رشتہ ہی اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ محبت خود بخود ہی ہو جاتی ہے۔ اور پھر فریال کو تو شہروز جیسے لڑکے سے بھی محبت ہو گئی تھی جس نے صرف اور صرف اس سے جھوٹے وعدے کیے، اور جیسے ہی فریال پہ مشکل وقت آیا تو وہ فوراً سے ڈر کے بھاگ گیا۔
اب شہرام کے ساتھ رہتے رہتے اس کی اچھائیاں دیکھ کے یقیناً ایک نہ ایک دن فریال کے دل میں شہرام کے لیے محبت بھی پیدا ہو جائے گی، یا پھر یوں کہنا چاہیے کہ قسمت میں تو شہرام اور فریال ہی ایک دوسرے کے ساتھ لکھ دیے گئے تھے۔ یہ تو زینیا ہی تھی جو ان دونوں کے بیچ میں آئی تھی اور قسمت سے چھین کے اس نے فریال کو اپنے نام پہ لکھ دیا تھا، لیکن قسمت کا لکھا تو ہو کے ہی رہتا ہے۔ اسی وجہ سے فریال اور شہرام کے درمیان محبت لازمی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ ان دونوں کا رشتہ تو قسمت نے طے کیا تھا۔ بہرحال زینیا کو جب پتہ چلتا ہے کہ شام میں شہرام کا نکاح ہے تو وہ بھی شہرام کے گھر کے باہر ہی پہنچ جاتی ہے اپنی گاڑی پہ۔ ادھر شہرام جو کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ دلہا بن کے نکل رہا ہوتا ہے، اسے زینیا کو دیکھ کے تھوڑا گر تو محسوس ہوتا ہے، لیکن جب اس کے سارے کالے کرتوت شہرام کے ذہن میں گھومنے لگتے ہیں تو اس کی ساری محبت غائب ہو جاتی ہے اور اسی لیے وہ گاڑی لے کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ زینیا بھی بہرحال اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے نکاح کی جگہ تک، اور پھر نکاح کے مقام پہ بھی وہ اس کے سامنے ہی موجود رہتی ہے، صرف یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ آخر شہرام میری موجودگی میں کیسے فریال سے شادی کے لیے ہاں کر سکتا ہے۔ پر زینیا کے دیکھتے دیکھتے ہی شادی بھی ہو جاتی ہے اور پھر زینیا وہاں سے نکل جاتی ہے، لیکن ڈپریشن میں وہ اتنی ریش ڈرائیو کرتی ہے کہ سامنے آتی ہوئی گاڑی اسے دکھائی ہی نہیں دیتی، اور جب اچانک سے اس کا دماغ کام کرتا ہے تو وہ گاڑی گھما دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی گاڑی ایک کھمبے میں جا بجتی ہے اور اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا زینیا کی موت ہی اس ڈرامے کا اینڈ ہونا چاہیے؟ جہاں تک میرا جی چاہتا ہے تو زینیا جیسے لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے۔ موت تو اختتام ہو جائے تو اس کا مطلب کہ اصلاح تو کبھی نہیں ہو پائی، تو یوں ہی لگتا ہے کہ شاید زینیا کا ایکسیڈنٹ تو ہوگا لیکن اس کی موت نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایکسیڈنٹ اس کے لیے زندگی بھر کا سبق بن جائے گا۔ اور وہی زینیا جو کہ یہ سمجھتی تھی کہ فریال کی آہیں اتنی زیادہ پاورفل نہیں ہیں کہ وہ عرش ہلا دیں، اب جا کے اسے احساس ہوگا کہ واقعی مظلوم کی آہیں اتنی پاورفل ہوتی ہیں کہ وہ عرش بھی ہلا دیتی ہیں۔ اور پھر آپ چاہے جتنے بھی اعلیٰ رتبے والے ہوں، جتنے بھی کامیاب ہوں یا جتنے بھی پیسے والے ہوں، آپ کا کوئی حسب نصب آپ کے کام نہیں آتا۔ خدا کی پکڑ وہاں سے آ کے پکڑتی ہے جہاں آپ ایک کمزور سے انسان کے آگے بھی ٹک نہیں پاتے اور خود کو بہت ہی چھوٹا محسوس کرتے ہیں۔ یقیناً زینیا کو بھی اپنے کیے کا انجام تو اچھا ہی ملنا چاہیے اور اس کی اصلاح بھی ہونی چاہیے۔ بہرحال اس ڈرامے سے یہی سبق ملتا ہے کہ خود کو فریال کی طرح رکھیں مضبوط، لیکن کبھی کسی کا برا نہ چاہیں، اور خدا سے رشتہ اتنا مضبوط کر لیں کہ لوگ آپ کا چاہے جتنا بھی برا چاہیں وہ آپ کو کبھی توڑ نہ پائیں، اور لوگ چاہے آپ کے لیے جتنے بھی دروازے بند کریں لیکن خدا آپ کے لیے کوئی نہ کوئی دروازہ کھول دے۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔